ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ بلال تجھے سب سے زیادہ مزہ کب آیا اذان دیتے وقت؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ ایک اس دفعہ آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان سکھا رہے تھے، اس وقت مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، بہت لطف ہوا۔ اور ایک اس دفعہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو، تو میں نے کعبے کی چھت پر جا کر اذان دی اور کفار جو ہے وہ نیچے نظریں جھکائے کھڑے تھے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی عزتوں سے نوازا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں۔ اگر کوئی مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی قرضہ لے کر مہمان کی خدمت میں کوئی نہ کوئی چیز بنا کر حاضر کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی خود قرضہ لینا نہیں پڑا، زیادہ تر جو ہے وہ بلال ہی قرضہ لیتے اور مہمان کی جو بھی حاجت ہوتی اسے پوری کرتے، اگر کوئی چیز مانگتا تو اس کو دے کر بھیجتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضہ لیا، تو یہ بخاری میں حدیث ہے، تو جس سے قرضہ لیا تھا وہ آ گئے اور کہنے لگے بلال صبح تک ہمارا قرضہ واپس کر دے، اگر نہیں واپس کیا تو صبح سے ہماری بکریاں چرانی ہوگی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح قرضہ واپس کرنا ہے، اگر بندوبست ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہ ہوا تو میں صبح سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا۔ تو رات ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت بلال کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ پاک نے 3 اونٹنیاں خزانے کے ساتھ جو ہے وہ بیچ دی ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بلال میرے پاس ہی رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت بلال نے اذان دی اور اذان دے کر چلے گئے، کافی دیر ہو گئی، حضرت بلال جو ہے وہ واپس نہیں آئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت بلال کہاں ہیں، وہ آئیں اور اقامت پڑھیں اور نماز جو ہے وہ شروع کریں۔ تو سارے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے۔ حضرت بلال ذرا دیر سے آئے تو آ کر انہوں نے کھڑے ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال اقامت پڑھو، تو آپ نے اقامت پڑھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ جب سب صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئے تو صحابہ نے حضرت بلال کو، حضرت ابوبکر صدیق اور سلمان فارسی اور باقی صحابہ نے حضرت بلال کو بلایا اور سائیڈ پر لے گئے۔ سائیڈ پر لے جا کر ان سے پوچھا کہ بلال کیا ماجرا ہے، تو اتنی دیر سے آیا ہے، سب خیریت ہے، کوئی بات ہے تو بتا یار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجھ سے نہیں پوچھا کہ بلال اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، کہاں تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت کام کروایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا جاتا تھا اور ان کی چکی پیستا تھا، تو میں نے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضرت فاطمہ کی مدد کر سکوں، حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور ان کی باقی ضرورت پوری کریں اور میں جو ہے وہ چکی پیسا کروں۔ تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی ہے، تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے کہ بلال ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ سے کہا ہے کہ جب بلال آئے تو آپ پردے میں ہو جایا کریں اور بلال جو ہے وہ چکی پیس کر واپس آ جائے گا۔ تو میں جو اذان ہوتی ہے تو اذان کے فوراً بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا جاتا ہوں اور ان کے گھر جا کر چکی پیستا ہوں، اور جب اقامت کا وقت ہوتا ہے تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ میں نے یہ اجازت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ سب لوگ جو ہے وہ اذان کے بعد جو ہے وہ نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خدمت کرتا ہوں اور ان سے جو ہے وہ دعا لے کر آتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دیتی ہیں اور مجھے اس پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔
ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ مدینے چلے جائیں، تو حضرت بلال حیران ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ خیر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، آپ مدینے چلے جائیں اور کچھ جو ہے وہ عورتیں اور مرد آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ ان کے سپہ سالار ہوں گے۔ تو حضرت بلال کی ڈیوٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ سپہ سالار تھے، تو آپ نے لوگوں کو ساتھ لیا، کبھی ان کے آگے چلتے تو کبھی بائیں چلتے، کبھی دائیں چلتے اور کبھی پیچھے چلتے کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کوئی پریشان ہوتا راستے میں تو انہیں کہتے کہ اب پریشان نہ ہو، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ کہتے ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے تو سارے لوگوں کو انہوں نے مدینے میں چھوڑا اور خود جو ہے وہ مکے سے جو مدینے راستہ جاتا تھا اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتے اور روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ روز راستے میں بیٹھے رہتے۔ کچھ دن گزرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور جتنے بھی صحابہ تھے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک حور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لائے ہیں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نواز کر جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور سے کہا تھا کہ میں نے اپنا بلال جو ہے وہ تجھے دیا۔ تو اس پر حور نے کہا کہ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالا ہے، اس کے ہونٹ بھی موٹے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو میرے بلال کی شان نہیں جانتی، ابھی تو میں نے جا کر اس سے بھی نہیں پوچھا، پتہ نہیں وہ ہاں کرتا بھی ہے تیرے لیے یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بڑے پریشان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی نے کسی نہ کسی طرح اپنا دکھ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور پاک کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اسی طرح حضرت عثمان فارسی نے کہا کہ کوئی بھی میرے پاس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر مجھے نہ دے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقال نہیں فرما سکتے۔ اسی طرح ہر صحابی نے جو ہے وہ اپنا اپنا دکھ کسی نہ کسی طریقے بیان کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ، تو آپ جو ہے وہ مسلسل روتے رہے اور کسی سے کوئی دکھ بیان نہیں کیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ جو ہے وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ کعبے کی چھت پر جو ہے وہ جائیں اور اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بغیر کسی سہارے کے جو ہے وہ کعبے کی چھت پر چلے جاتے، لیکن اس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر نہ چڑھا گیا تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ میری مدد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی کہ یار تجھے کیا ہوا، آگے تو خود ہی چلا جاتا ہے، آج تجھے کیا ہے، کوئی بیمار وغیرہ ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بھی حضرت سلمان فارسی نے ان کی مدد کی اور اس طرح وہ کعبے کی چھت پر گئے اور انہوں نے اذان دینا شروع کی۔ اذان دیتے جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو نیچے کھڑا ایک بزرگ رونے لگا اور وہ بزرگ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو روتا دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ یاد آئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت سے نیچے گر گئے اور اپنی جو ہے وہ اذان پوری نہ کر سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ
ٹرائی کیا، کوشش کی، لیکن پھر نہ کر سکے، تیسری دفعہ بھی نہ ہوئی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس دن اذان دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے اجازت مانگی کہ اگر آپ نے مجھے اپنے رضا کے لیے آزاد کیا ہے تو میں یہاں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے تو مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، میں جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اجازت دے دی، اور آپ جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے کسی شہر میں چلے گئے۔ کافی دن گزرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئے اور کہا کہ بلال ایسی کیا ناراضگی کہ میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور پڑھتے ہی جو ہے وہ مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ جب مدینے پہنچے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انتقال کر گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ جب حضور پاک مدینے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اور واپسی جا رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے جب حضرت بلال کو دیکھا تو ان سے کہا کہ حضرت بلال آپ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کا بھی نوکر ہوں، آپ کی نانی کا بھی نوکر ہوں، اور آپ کی ماں کا بھی نوکر ہوں، میں نے آپ کی نانی کی بھی چکی پیسی ہے اور آپ کی ماں کے ساتھ بھی کافی مدد کی ہے۔ تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مدینے میں اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آتی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ زاروں قطار جو ہے وہ رونے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچا مسلمان بنائے